بہت سارے دوستوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر سکسیس ہے کیا؟ کوئی ڈگری پا لینا، کوئی جاب کر لینا، یا کوئی بہت بڑا بزنس کر لینا، یہ سکسیس کیا ہے؟ سکسیس کوئی بندہ سوچتا ہے کہ جی مجھے کوئی 22ویں گریڈ کی یا 21ویں گریڈ کی کوئی جاب مل جائے، میں CSS کر لوں، یہ سکسیس ہے۔ کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے یا میں خود ڈاکٹر بن جاؤں، یہ سکسیس ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ میں پائلٹ بن جاؤں یا میرا بیٹا بن جائے، یہ سکسیس ہے۔ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ میرا نام ہے کامران سعید۔ سکسیس کیا ہے؟ سکسیس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ سکسیس ہے کیا۔ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پوری فیملی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ پہلا فیملی کا بچہ ہو تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ فیملی میں کتنی خوشیاں ہوتی ہیں۔ دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ تو خوش ہوتے ہی ہیں، پھپھیاں چچیاں، جو بھی فیملی میں جو بھی ہو وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ اب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھنا شروع کر دے۔ بچے کی آئیز کلوز ہوتی ہیں تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مجھے دیکھے، اور کچھ عرصہ گزرتا ہے، مہینہ 2 مہینہ، تو سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج اس نے مجھے دیکھا، آج اس نے مجھے دیکھا۔ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ وہ اپنی تھوڑی سی فیلنگز شو کرتا ہے، وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے، آپ کو فیل کرواتا ہے، امپورٹنس دینا شروع کرتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، یہ مجھے دیکھ کے ہنسا، میں نے اس کو ہنسایا۔ کچھ وقت اور گزرتا ہے تو وہ الٹی سیدھیاں ہونی شروع کر دیتا ہے بیڈ پہ یا جہاں پہ بھی اس کو، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، گرتا بھی ہے۔ تو پھر ماں باپ سوچتے ہیں، بڑے سوچتے ہیں کہ یہ بیٹھنا شروع کر دے تو بہتر ہو جائے گا۔ لو جی، وہ بیٹھنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کرالنگ کرتا ہے، کرالنگ کرتا ہے تو پھر بیڈ سے نیچے چوٹ لگتی ہے۔ ایسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ کہتے ہیں یہ کھڑا ہونا شروع ہو جائے، وہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قصہ مختصر ایسے ہی چلتے چلتے وہ میٹرک تک پہنچتا ہے۔ ماں باپ، پوری فیملی یا جو بھی اس کے قریبی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میٹرک کر لے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا۔ لو جی، وہ میٹرک بھی ہو جاتا ہے۔ وہ میٹرک کر لیتا ہے تو پھر انٹر آ جاتا ہے، جی وہ انٹر کر لو، یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا۔ انٹر بھی کر لیتا ہے، پھر وہ گریجویٹ بھی ہو جاتا ہے۔ گریجویٹ ہوتا ہے تو اب اس کی فیلنگز خود بھی ہوتی ہیں۔ یہ پہلے تو ڈریون بائی فیملی ہوتے ہیں یا سوشل نیٹ ورک ہوتے ہیں، لیکن اب بڑا ہو گیا ہے تو اب اس کو خود بھی تھوڑا سا پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ سوچتا ہے میں گریجویشن کر لوں گا تو مجھے کوئی جاب مل جائے گی تو میں سکسیزفل ہو جاؤں گا۔ لو جی، جاب بھی مل جاتی ہے، بزنس بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، گریجویٹ کے بعد وہ شادی کی باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، وہ فیملی میں رشتہ چلتا ہے جی، تو بندہ سوچتا ہے کہ جی وہ فلانی لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ ہو جائے تو میں سکسیزفل ہو جاؤں گا۔ تو جی وہ فلانی لڑکی کے ساتھ رشتہ بھی ہو جاتا ہے۔ لو جی، وہ رشتہ ہوتا ہے، تیسرا ساتھی آ جاتا ہے، نیا بیبی آ جاتا ہے۔ یہ پہلے کل کو خود بیبی تھا، اب نیا بیبی آ گیا۔ تو اب وہ کیا سوچتا ہے کہ لو جی اب کاروبار سیٹ کرنا ہے۔ وہ کاروبار سیٹ کرتے کرتے کاروبار سیٹ ہو جاتا ہے، یہ سائیکل ایسے ہی چلتا ہے۔ وہ بیبی اب پھر بڑا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جو آج باپ ہے وہ پہلے جب وہ تھا وہی سائیکل چلا ہے، اب وہ بیبی بڑا ہو رہا ہے، پلنگ سے گر رہا ہے، ایسے ہی میٹرک کر رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ سکسیس کدھر ہے؟ کوئی بندہ سوچتا ہے یہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، سکسیس کدھر ہے؟ ڈاکٹر کئی لوگ ہیں پریشان پھر ہیں، سکسیس کدھر ہے؟ سکسیس ہے جو شخص رات کو سکون سے سو جائے، اس کے دل میں سکون ہی سکون ہو، اس کے دماغ میں سکون ہی سکون ہو۔ اب یہ آئے گا کیسے؟ یہ دلی سکون راتوں کو نیند کیسے آئے گی؟ جی 5 وقت کی نماز میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کر کے ہی رات کو سکون سے نیند آئے گی۔ جب تک ہم 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھیں گے، اللہ پاک کے حکموں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، سکون نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اگلے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ لوگوں کو سکون دیں، جو ہم خود چاہ رہے ہیں کہ مجھے سکون آ جائے، مجھے سکون آ جائے، مجھے سکون آ جائے۔ یہ ایسے آئے گا، ہم کسی کو دیں گے تو وہ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ ہمیں لوگوں کو سکون دینا ہے، ہم نے لوگوں کو خوش رکھنا ہے، ہم نے لوگوں کو خوشیاں دینی ہیں۔ ہم اپنی خوشی قربان کریں گے تو لوگوں کی زندگی میں خود ہی خوشی آ جائے گی، ہمارے بھی دلوں میں اللہ پاک خوشیاں ڈال دیں گے۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ ایکچولی انجینئرنگ کا کام کرتے ہیں، ٹریکٹروں کے مکینک ہیں، بڑے شاندار ہیں، بڑے نامور ہیں۔ فیوچر میں ان کا انشاءاللہ میں انٹرویو کروں گا، ندیم انجینئرنگ کے نام سے، ندیم صاحب ہیں۔ ان کے پاس ایک دن میں گیا تو وہ، چونکہ میں نے ان کو عام طور پہ دیکھا عام سی ڈریسنگ میں، یعنی اپنے کام والے ڈریس میں،
تو सेट अप उनका बहुत बड़ा है। बंदे अल्लाह ताला ने ऐसे कम ही हमारी ज़िंदगी में मैंने देखा लोगों को कि ऐसे लोग कम बने हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके पास बच्चे नए नए बीटेक इंजीनियर्स और वो सारे इंजीनियर्स उधर लगे होते हैं, उधर लगे होते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, वो सिखाते हैं। पूरी दुनिया में उनका एक चैनल है। पूरी दुनिया का मतलब ये है कि हर मुल्क में 2-4 लोग, 10, 15, 20 लोग, इंडिया में, हॉलैंड में, आयरलैंड में, इंग्लैंड में, हर जगह पर जहाँ पे भी ये ट्रैक्टर्स या मशीनरी इंजीनियरिंग हो रही है, वहाँ पे वो उनका यार दोस्त हल्का अहबाब मौजूद है। एक दिन मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बॉस आप बच्चों को, आपके पास इंजीनियर्स आ रहे हैं तो अपने बच्चों को क्या सिलसिला कर रहे हैं? तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा यार हम लोगों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अल्लाह पाक हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है। जो वो कहते हैं, जो हमारी फैमिली का जो सबसे नालायक बच्चा है ना, उसके 85% प्लस मार्क्स होते हैं। लोगों को खुशियाँ दें, लोगों को बांटें, लोगों को सुकून दें, आपको खुद ही सुकून आ जाएगा, अल्लाह ताला का निज़ाम चलेगा। आप देखें कि जो लोग लोगों की बहुत सारी खिदमतें कर रहे हैं, उनको ईदी है, छिपा है, बहरिया टाउन दस्तरखान है, मुख्तलिफ सारे लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में कोई लंच दे रहा है, कोई डिनर दे रहा है, कोई मेडिसन दे रहा है, किसी को पता भी नहीं चलने दे रहा। तो ऐसे लोग सुकून में होते हैं, ऐसे लोग आते हैं सुकून में। सिर्फ वो उनका काम है अल्लाह की रज़ा के लिए। ईदी साहब अल्लाह ताला उनको करोड़ों दफ़ा जन्नतों में कर दे। आप उनके कभी इंटरव्यू सुने तो वो पता चलता है उनसे, वो कहते हैं वो मुझे कहाँ मर्ज़ी सुला दो, वो जहाँ मर्ज़ी सो जाते थे। क्यों? कि वो लोगों की नींदों के बारे में फ़िक्र करते थे, लोगों के सुकून के बारे में फ़िक्र करते थे, जो हो सकता था वो करते थे। तो आप भी करें, इस तरह आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। एक छोटी सी गुजारिश, आज से अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ों, दोस्तों और जो आपका हल्का अहबाब है, हमसाए हैं, उनके साथ अपना अच्छा बिहेव करें। इंशाल्लाह इससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।